بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد جمیل شاہد آپ سے مخاطب ہے کہ آج ہم بوائلر کے واٹر کے سلسلے میں، واٹر ٹریٹمنٹ کے سلسلے میں یہ ایک موضوع جو بوائلر کے جو دیگر مسائل واٹر ٹریٹمنٹ کے رہ گئے ہیں ان پر ڈسکس کریں گے۔ اس میں شامل ہے کاسٹک امبریٹلمنٹ ہے، کولڈ اینڈ کروجن ہے، اسکیلنگ کے نقصانات ہے اور حل ہے، ہائیڈ آؤٹ کیا ہوتا ہے، سلج کیا ہوتا ہے، کیری اوور کیا ہوتا ہے، فومنگ کیوں ہوتی ہے، پرائمنگ کیوں وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو ہے یہ موضوعات اس میں کاسٹک امبریٹلمنٹ کے متعلق کیا ہوتی ہے یہ تو ہم بتا چکے ہیں، لیکن بوائلر میں جو مسائل کھڑے کرتی ہے وہ آج یہاں بھی ہم ڈسکشن کرتے ہیں، لیکن یہ ایز اے ہول یہ بات پہلے ہو چکی ہے۔ چلیں دوبارہ کرتے ہیں۔ کاسٹک امبریٹلمنٹ یہ بھی کروجن کی قسم ہے، لیکن عام کیمسٹ حضرات اسے علیحدہ سے ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ اس میں پی ایچ زیادہ ہوتی ہے، 14 کے قریب 13 سے ہو جاتی ہے، تو اس وجہ اس کو جو ہے نا علیحدہ ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کی وجہ بوائلر فیڈ واٹر کا کوئی زیادہ ہی الکلائن ہونا ہے اور مائلڈ اسٹیل پر زیادہ سٹریس کا ہونا ہے۔ مائلڈ اسٹیل پر سٹریس زیادہ ہو اور پانی زیادہ الکلائن ہو تو یہ کروجن ایکٹ کرتی ہے، کیونکہ عام طور پر ہائی ٹیمپریچر کی وجہ سے ہوتا ہے مائلڈ اسٹیل پر سٹریس۔ کبھی کبھی یہی ایک وجہ ہی بوائلر کی ناکامی کی وجہ بنتی ہے، کیونکہ الکلی جریوں اور دراڑوں بینڈز اور کریکس میں بڑھ جاتی ہے۔ اگر NaOH کو پی ایچ کنٹرول کے لیے استعمال کیا جائے، NaOH کاسٹک سوڈا ہوتا ہے، تو اس میں تو یہ وجہ جلدی بن جاتی ہے۔ کیپلری ایکشن سے کیپلری ایکشن کیا ہوتا ہے یہ آپ فزکس کی کتابوں میں پڑھ لیں۔ یہ جو ہے جیسے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے یہ موم بتی میں موم چڑھتی ہے نیچے سے، یا مٹی کے تیل کے چولہے میں بتیوں سے تیل چڑھتا ہے، یا لالٹین میں بتی تک تیل چڑھتا ہے۔ کیپلری ایکشن سے الکلی جریوں میں سرایت کرتا ہے، بعد میں پانی ختم ہو جانے یا سوکھ جانے سے الکلی رہ جاتی ہے۔ اس کے ریئیکشن کچھ اس طرح ہے۔ سوڈیم کاربونیٹ یہ ڈالا جائے جہاں واٹر جہاں SO2NaOH بن گیا 2NaOH پلس CO2 وہ ریڈی فار کروجن۔ CO2 آپ کروجن کے ریڈی ہے، NaOH تو پی ایچ بڑھائے گی اور یہ جو ہے نا سوڈیم کاربونیٹ ڈالا جاتا ہے۔ سوڈیم کاربونیٹ کے ایڈیشن کی وجہ سے کاسٹک امبریٹلمنٹ۔ Fe پلس NaOH اب آئرن NaOH Na2 FeO2 پلس H2 یہ بن گیا جی، اور اسی طرح Fe3O4 یہ میگنیٹائٹ ہے، یہ اس کے ساتھ ٹکرا کر NaOH NaFeO2 پلس NaFeO2 یہ دونوں آئرن کے ضیاع کا باعث بنے گے، آئرن ضائع ہوگا N2 واٹر۔ اس طرح 3Na2FeO2 پلس وہ H2O، یہ غلطی سے HO لکھا گیا، یہ H2O یہ بن گئی جی 3NaOH پلس Fe3O4 پلس 2H2، یہ ہائیڈروجن نکل گئی، تو یہ Na2FeO2 جمع 6 واٹر جمع آکسیجن جمع 12 NaOH جمع 2 Fe3O4، یہ Fe3O4 بن یہ میگنیٹائٹ بن گئی، یہ NaOH یہ بحال ہو گئی۔ یہ یہاں جو ہے نا غلطی سے H2O لکھنا تھا، یہ والا H2O یہ HO لکھ دیا گیا۔ CO2 بھی کروجن کے لیے دوبارہ تیار ہو جاتی ہے، اس طرح آئرن بھی گلتا رہتا ہے اسکیلنگ کا۔ CO2 کے نقصانات ہم پڑھ چکے ہیں۔ فلیمنگ پگمنٹ یہ بھی ایک کروجن کی قسم ہے، جب برنر کا شعلہ سیدھا ٹیوبوں سے چھوتا ہے یا ٹکراتا ہے پھر وہاں سے ٹیوبیں گرم ہو کر پھٹ جاتی ہے۔ یہ دراصل برنر کی غلط الائنمنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کو چیک کرنے کے لیے فیول کے ساتھ کاپر کے کچھ مرکبات فیڈ کرتے ہیں اور نیلا رنگ دیتے ہیں اور شعلہ ٹیوبوں سے ٹکراتا نظر آتا ہے، اور نیلے رنگ کی وجہ سے نظر آتا ہے تھوڑا سا نیلگو مائل، ایک تو ہلکا نیلگو ہوتا ہے، جس سے زیادہ نیلا ہو جاتا ہے۔ ٹیوب کے اندر شدید گرمی سے درجہ ذیل ایکشن ہوتا ہے، یہ ریئیکشن ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، آپ اس کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے ایک ہے کروجن کی قسم، یہ کروجن میں ہم پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ موضوع رہ گیا تھا، یہ ہم دوبارہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ فلو گیسز اینڈ کولڈ اینڈ کروجن۔ فلو گیسوں میں کچھ نہ کچھ سلفر ڈائی آکسائڈ گیس ہوتی ہے، اور وہ جو ہم تیل جلاتے ہیں یا گیس جلاتے ہیں ساتھ میں فرنس میں سٹیم بھی بنتے ہیں H2۔ جب اخراج کا ٹمپریچر 149.2 ڈگری یا کم ہو جائے، یعنی یہ وہ چمنی کے انلیٹ کا ٹمپریچر اتنا ہو جائے، یہ دونوں ریئیکٹ کر کے سلفیورک ایسڈ بنا دیتی ہیں۔ یہ تیزاب ڈکٹ کو کروڈ کرتا ہے،
یعنی ایئر پریٹر کے بعد جو ہے وہ یہ ٹیمپریچر ہو جاتا ہے اور یہ کروڈ کرتا ہے. علاوہ فلو گیسوں کا بہت ہائی ٹیمپریچر NO2 اور دیگر نائٹروجنک گیسیں بھی خارج کرتا ہے. یہ بھی کروجن کا باعث بنتی ہے. NO2 خارج کر جو HNO3 HNO2 تیزاب بنا دیتا ہے. تو یہ دونوں تیزاب نہ صرف کروجن کرتے ہیں بلکہ فضا بھی خراب کرتے ہیں. اس کا حال یہ ہے کہ چمنی کی طرف اندرونی ٹیمپریچر اتنا کم نہیں ہونے دیا جائے. دوسرا حال یہ ہے کہ چمنی کے اندر پوری سطح کو سلفیٹ ریزسٹنگ سیمنٹ سے پلستر کرایا جائے. آگے ایک ہے بوائلر اصطلاح میں کیری اوور کسی کہتے ہیں. یہ ایک نوٹ تحریر کریں. کیری اوور جو ہے نا وہ پرائمنگ اور فومنگ کے مظاہر اکٹھے یا آگے پیچھے ہوتے ہیں. یعنی یہ کیری اوور پرائمنگ اور فومنگ سب آگے پیچھے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو اکٹھا ہی لیں گے. تو کیری اوور ناپسندیدہ مرکبات کا اسٹیم ڈرم سے آگے سپر ہیٹر کو ٹربائنوں کو نکل جانا ہوتا ہے. یہ جو وہ مرکبات سلج بناتے ہیں، اگر سلج وہاں آ جائے تو وہ چلی جاتی ہے سپر ہیٹر میں. پرائمنگ گیلی اسٹیم کا یکدم ڈرم سے اگلے حصوں میں نکل جانے کہتے ہیں. اس کی وجوہات میں ڈرم کو بہت ہائی لیول پر آپریٹ کرنا، فائر کا یکدم کم بیش کرنا، کبھی اسٹیم کے لوڈ کا یکدم زیادہ ہونا اور کبھی پھر کا یکدم کم ہونا، یا مسلسل ہی بہت ہائی لوڈ چلنا وغیرہ ہے. یہ پرائمنگ اس وجہ سے ہوتی ہے. یعنی وہ جو ہے نا یہ ہم نے بتا دیا کہ یہ ڈرم اوور لیول پر اوور لوڈ پر وہ اوور لیول پر چلتا ہے اور وہ سپر ہیٹر کو اسٹیم جو ہے نا وہ پانی چلا جاتا ہے ساتھ. فومنگ ڈرم کے پانی کی سطح پر مضبوط بلبلوں کو بننا، یہ فوم بنتی ہے کیونکہ پھٹنے کے بعد پرائمنگ اور کیری اوور کا باعث بنتی ہے. یعنی جب بلبلے پھٹتے ہیں تو پرائمنگ اور کیری اوور بنتا ہے. یہ دراصل ملاوٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اس وجہ یہ ملاوٹیں ٹربائنوں تک چلی جاتی ہیں. سپر ہیٹر میں گئی، سپر ہیٹر سے اسٹیم وہ ٹربائن کو گئی تو یہ ساری ملاوٹیں ٹربائنوں میں چلی جاتی. اس میں سوڈیم کلورائڈ اور وہ سیلیکا اور اس کے علاوہ فاسفیٹ کے مرکبات اور ایسا کچھ چلا جاتا ہے. اگر بہت ہی ناقص واٹر ٹریٹمنٹ کی جائے تو کم پریشر کے بوائلروں میں امونیا، کاربن ڈائی آکسائڈ، H2S SO2 اور مارفلین بھی ہو سکتے ہیں. لیکن 600 PSIG سے زیادہ پریشر کے بوائلر میں اسٹیم کے ساتھ پہلے اور مذکرات نے البتہ دیگر وولٹائل ہونے والی مادوں سیلیکا، سوڈیم ہائیڈروکسائڈ، کچھ آئرن کے مرکبات، سوڈیم کلور، سوڈیم فاسفیٹ مادوں کے پائے جانے یہ سپر ہیٹروں کو چلے جاتے ہیں. یہ فومنگ سے یہ جو ہے نا اسٹیم کے ساتھ جاتے ہیں. ایسی ملاوٹوں کو وولٹائل کیری اوور بھی کہتے ہیں. ان میں سیلیکا سب سے خطرناک ہے جو سپر ہیٹر اسٹیم کے ساتھ ٹربائن کنٹرول والز کو جام کرتے ہیں. کنٹرول والز جو ٹربائن کے ہوتے ہیں وہاں یہ جم جاتی ہے اور وہاں سے اسٹیم کا جو ہم کنٹرول کرتے ہیں وہ کنٹرول کو ناقص کر دیتی ہے. وہ کنٹرول پوری طرح فائن نہیں ہوتا، ایک جگہ بن جاتی ہے اور جہاں سے وہ جام ہو جاتا ہے وہ وال نہ پیچھے اپریٹ ہوتے ہیں نہ آگے اپریٹ ہوتے ہیں. یعنی لوڈ ایک جگہ پر کانسٹنٹ ہو جاتا ہے اور وہ آپریشن میں مشکل بنا دیتی ہے. اس کے ایک تو یہ ہو گیا. انسولیشن کا کام کرتی ہے اس کے، اور کاسٹک سوڈا ملاز سے ٹربائن بلیڈ برٹل ہو کر ٹوٹ جاتے ہیں. سلکا اور کاسٹک کے ملاپ سے یہ رکشن کر بلیڈوں کے ان ایون یہ جو ٹوٹنے سے ان ایون ہو جاتے ہیں، وائبریشن بڑھ جاتی ہے ٹربائن کی. اس قسم کے کیری اوور کا مناسب حل درست انٹرنل ٹریٹمنٹ اور pH کا مناسب سطح پر رکھنا ہی ہے. 1500 PSI زیادہ پریشر کے بوائلروں میں سلکا 20 ppb سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. کوشش کی جائے کہ بوائلروں کو 55 ± 5 لیول پر آپریٹ کیا جائے. اس لیول پر تبخیر یعنی ایویپوریشن کا زیادہ سے زیادہ رقبہ دستیاب ہوتا ہے. اس کے علاوہ اچانک لوڈ میں تبدیلی سے بچا جائے. کنزیومر کو ہدایت کی جائے کہ لوڈ بڑھاتے گھٹاتے وقت بوائلر آپریٹر کو بتا دیا کرے، بشرطے کہ اس وقت بوائلر آٹو پر نہ لگا. آٹو پر اگر لگا ہو تو پھر بتانے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، وہ خود ہی کنٹرول کرتا ہے. لیکن اس کو پھر کنٹرول کو سفسٹیکیٹ کرے تاکہ اس کو وہ اپنے لیول مینٹین رکھے. ایسے آٹو پر لگاؤ تو بہتر رہتا ہے. آگے ہم اصل مسئلے کی طرف آتے ہیں جو بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. بوائلروں میں اسکیلنگ کے بعد اگلا کلوجن کے بعد اگلا پرابلم پڑتا ہے.
बॉयलरों के वाटर ट्रीटमेंट के 70% से ज़्यादा मसाइल करोजन की वजह से होते हैं। स्केल क्यों बनती है? स्केलिंग होती क्या है? स्केलिंग दरअसल ये होती है कि बॉयलर की ट्यूबों में बाहर या अंदर दोनों में मुख्तलिफ निमकियात जम जाते हैं। ये निमकियात इंसुलेशन का काम करते हैं और हीट ट्रांसफ़र को रोकते हैं, और जब हीट ट्रांसफ़र रुकी तो फिर फ्यूल ज़्यादा खर्च होगा, और जब फ्यूल आप ज़्यादा खर्च करेंगे बाहर का इसे ओवर हीट हो जाएगा, और वो पहले बता चुके हैं ओवर हीट होने से ट्यूब फट सकती है। निमकियात डस्ट वगैरह की तहों का बॉयलर ट्यूबों, स्टीम ड्रम, कंबस्शन चैम्बर, पानी के फ्यूल के पाइपों के अंदर या बाहर जम जा सकते हैं। स्केल और फ़र्क के फिल्म के फ़र्क के बारे में वजाहत की जा चुकी है। ट्यूबों के अंदर स्केल हार्ड वाटर के गैर हलपजीर मरकबात ये हो सकते हैं। ये स्केल में आते हैं। कोरोजन प्रोडक्ट, कोरोजन से जो आयरन के प्रोडक्ट निकलते हैं वो हो सकते हैं। या वाटर ट्रीटमेंट के अनडिरेक्टेड केमिकल्स अगर स्लिप होकर वहाँ से आए, वहाँ से खिसक आए, कुछ भी हो सकता है। स्केल की वजाहत कीमियाई वजाहत से की जा रही है। कम प्रेशर वाले बॉयलरों में गर्म पानी इस तरह स्केल बनाता है। ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट पानी में हल होता है। जब पानी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट हल पजीर नहीं होता, ये हल ख़त्म हो जाता है। और ये वाटर है, ये इसमें से मालिक्यूल निकला, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वो पीएच घटाने के लिए तैयार है और कोरोजन करने के लिए तैयार है। तो कैल्शियम कार्बोनेट ये चूने का पत्थर है। ये सबसे बड़ी मिसाल इसकी संगमरमर होता है। ये सड़कें वगैरह बनाने के भी काम आता है। तो ये स्केल करता है, ये बड़ी मोटी व मजबूत स्केल बनाता है। जब ज़्यादा प्रेशर वाले बॉयलर में गर्म पानी कुछ इस तरह से रिएक्शन करता है। अब कैल्शियम कार्बोनेट है, ये वाटर है, टू हॉट वाटर, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का। सख्त चिपकी स्केल वो साल्ट बनाते हैं जिनकी हल पजीरी हल होने का पानी का टेम्परेचर बढ़ने के साथ कम हो जाता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स, क्लोराइड, सल्फेट्स और नाइट्रेट्स इसी ज़ुमरा में आते हैं। जबकि नरम उतर जाने वाली स्केल जिसे स्लज भी कहते हैं वो साल्ट बनाते हैं जिनकी हल पजीरी पानी के टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ती है। ये नरम उतरने वाली स्केल स्लज सुपर हीटरों में कैरी ओवर के साथ मिसाइल खड़े करती है। सोडियम क्लोराइड स्लज की मिसाल है, ये माल लिख दिया, मिसाल है। निमकियात का पानी में हल होना। निमकियात का पानी में हल होना एक्सोथर्मिक अमल होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब ये है कि जब कोई चीज़ किसी के साथ रिएक्शन करती है तो रिएक्शन के दौरान अलग से हीट जनरेट होना, इससे सॉल्यूशन का टेम्परेचर और बढ़ता है यानी मज़ीद बढ़ता है और निमकियात की हल पजीरी और कम हो जाती है। यानी ये पानी का निमकियात पानी में हल होने से बॉयलर वाटर से स्टीम बनाने के अमल के दौरान कभी कभी किसी गलती से हल पजीर मादे रह जाते हैं। यानी वाटर ट्रीटमेंट के दौरान कभी कभी काबिल नज़रअंदाज होते हैं वोलेटाइल मादे भी रह जाते हैं, ये निगलेक्ट हो जाते हैं, इस वजह से स्केल बन जाती है। स्केल दर्जे से नुकसान का बायस बनता है। नंबर एक, ठोस मादे ट्यूबों के अंदर जम जाते हैं, ये तो पहले बात कर चुके हैं। आमतौर पर जवाब क्रिस्टलाइन तर्ज का होता है और ये इतनी सख्ती के साथ चिपके होते हैं इंतहाई खुरचने से भी अलग आने लगता है। ये स्केल कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिका के सीमेंट की तरह सख्त मरकबात होता है। इनमें कुल्ली या मरकज़ी तौर पर आयरन और कॉपर ऑक्साइड के मरकबात भी साथ मिले होते हैं। सिलिकेट भी होते हैं। स्टीम की डिमांड पूरी करने की वजह से ज़्यादा फायरिंग की है, स्केलिंग की वजह से हीट ट्रांसफर कम हो गई होती है। फिर आखिरकार ट्यूबों के सैगिंग दर्जा में छूना, यानी स्केल सैगिंग का मतलब यह है ट्यूब का थोड़ा सा वो क्या कहते हैं झुक जाना, थोड़ा सा दरमियान में झुक जाना, यानी वो जोरी सी बन जाना। आखिरकार फिर क्या होता है, ब्लिस्टरिंग होती है, फोड़े से बनते हैं, एंड बैगिंग में ना और जुड़ जाना, और फिर बस्टिंग में रप्चर या ब्रस्टिंग ट्यूब से होती है।
تو یہ جو ہے نا انڈا ہے اس کا انڈا ہے۔ پھر تیسری وجوہات ہے بوائلر فیڈر اسٹیم کے ہائی پریشر کی وجہ سے اور تھرمل شاک کی وجہ سے کبھی کبھی اسکیل ادھر اکھڑ جاتا ہے۔ پھر تھرمل شاک ہوتا ہے، یکدم لوڈ بڑا گھٹا تھرمل شاک، تو پانی درزوں میں اسکیل کے نیچے داخل ہو کر شدید گرم ٹیوبوں سے چھو کر یکدم اسٹیم بناتا ہے۔ اس دھماکے کے ساتھ ٹیوب یا بوائلر کا وہ حصہ پھٹ جاتا ہے۔ ٹیوبے کے اندر باہر فائر سائڈ پر بھی اسکیل بنتی ہے، وہ اس وجہ سے بنتی ہے کہ فیول کے ساتھ ہمارے کچھ ڈسٹ یا وہ گیس کے مرکبات شامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ مختلف نوعیت کی یہ کمبشن پروڈکٹ ہوتے ہیں، کالک ہوتی ہے، آئرن آکسائڈ ہوتا ہے، ڈسٹ اور رسٹ ہوتی ہے وغیرہ طرح۔ اب یہ ہے کہ یہ اب ہم آگے بات کرتے ہیں کہ یہ اسکیلنگ کے متعلق یہ بتا دیں، اسکیلنگ کے لیے یہ پوری کوشش کی جائے کہ واٹر ٹریٹمنٹ کے دوران پانی کافی پیور ہو اور بہت ہی کم سلپ ہو، سالٹ سلپ ہو۔ لیکن کیونکہ بوائلر کے اندر سرکولیشن ہوتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں سی پی ڈی سے وہ تو ہم ویسٹ تو کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پانی سرکولیشن میں رہتا ہے۔ یہ سرکولیشن کی وجہ سے پرسنٹیج بڑھ جاتی ہے اسکیلنگ کی، کیونکہ وہ بار بار سرکولیٹ ہوتا ہے۔ اسکیلنگ کے مسائل کا حل، اسکیلنگ کے حل کے طور سب سے زیادہ توجہ ایکسٹرنل ٹریٹمنٹ پر دی جائے۔ بوائلر پلانٹ پر کیلشیم، میگنیشیم، سلیکا مرکبات منصور شدہ حد کے اندر رکھ کر علیحدہ کر کے پانی بوائلر پر دی جائے۔ جو کچھ بھی اتھرائزڈ لیمٹس ہیں بوائلر کی پریشر اور ٹیمپریچروں کے حساب سے، اس کے حساب سے دی جائے۔ اس کے بعد انٹرنل ٹریٹمنٹ بھی آتی ہے، اس میں پہلے مرحلے کے طور پر ڈی ریٹر BFW ٹینزنشل پروسیس میں بیسٹ، یعنی ڈی ریٹر میں آپ مناسب سے وہ جو ہے نا ہائیڈرازین ایڈ کریں، اور اس کے علاوہ مارفلین وغیرہ یا امونیم ہائیڈروکسائڈ ایڈ کریں اگر pH وہ جو ہے زیادہ ہے۔ پھر اسکیلنگ اور دیگر پروسیس کے ڈوزنگ ہے وہ اسٹیم ڈرم سے قبل کی جاتی ہے۔ یہ پہلے میں بات pH زیادہ سے نہیں، اگر pH کم ہے، کم سے ہم نے زیادہ کرنا ہے، اسٹیم ڈرم سے قبل کی جاتی ہے۔ اندرونی ٹریٹمنٹ، یہ بہت اب ہم اہم موضوع کی طرف آتے ہیں۔ یہ بہت تھوڑے پریشر بوائلر کے لیے اسکیل کو کولائڈل سبسٹینس، نان کولائڈل سبسٹینس مثلا کیروسین آئل، لنسیڈ ایکسٹریکٹ، لگنن، گلو، ایگر ٹینن اسٹارچ، یہ وغیرہ بوائلر واٹر میں ڈالنے سے گزارا ہے۔ یہ مختلف کمپنیاں ہوتی ہیں جو آپ کے بوائلر پر آ کر تیار کر کے دیتی ہیں، یہ مختلف کمپاؤنڈ ہے یہ ایڈ کیے، یہ اشیاء اسکیل برانڈ مادوں کو اپنے ساتھ چپکا لیتی ہیں اور بڑے ٹکڑے بنا لیتے ہیں۔ دوسرے جو نامیاتی مرکبات استعمال ہوتے ہیں اس میں سوڈیم مونو یوریٹ اینڈ سوڈیم الجینیٹ شامل ہے۔ یہ کیلشیم میگنیشیم امتیاز کے ساتھ بڑے فلاسک بنا کر انہیں الجھا لیتے ہیں، اس طرح ڈیلی غیر چپک اسکے وقت میں بلو ڈاؤن کے ذریعے علیحدہ کرتے ہیں۔ یہ جو ہے نا وہ تھوڑے پریشر کے بوائلروں کے لیے ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا بڑے کے لیے یہ موزوں نہیں ہے اور مہنگا بھی ہے اور وہ کاسٹلی بھی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ چیلنٹ ہے، یہ اسپیشل کمپاؤنڈ ہے، قسم کے نمکیات سے اسکیل برانڈ مادوں کو ریئیکٹ کرانا۔ یہ عمل بوائلر ایکسچینجر اور پانی پائپوں میں جمنے والے مادوں کو روکنا ہے۔ یہ عمل عام قسم کے الکلائن پانیوں کے لیے موزوں ہے، ان میں EDTA بھی ڈالا جاتا ہے۔ یہ مخفف ایتھیلین ڈائی امائن ٹیٹرا ایسٹک ایسڈ، یہ ایک عام چیلنٹ ہے، اس کا فارمولہ یہ ہے، یہ پورا فارمولہ ہے۔ جو لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں، امتحانوں وغیرہ میں پوچھا جاتا ہے، یہ یاد کرنا۔ اسکیل دور کرنے کے لیے کاربونیٹ ڈالنے والا پروگرام، یہ پروگرام 10 kg پر اسکوائر سینٹی میٹر تک کے بوائلر کے لیے موزوں ہے۔ اس پروگرام میں سوڈیم کاربونیٹ بیکنگ سوڈا کا سولوشن بوائلر واٹر میں ڈالتے ہیں، ڈرم میں ڈالتے ہیں۔ یہ مرکب ہارڈننگ سالٹس کو کیلشیم کاربونیٹ میں دیتے ہیں، اس کو بلو ڈاؤن کے ذریعے علیحدہ کرتے ہیں۔ کیمیائی مساوات کچھ اس طرح سے، کیلشیم سلفیٹ جمع سوڈیم کاربونیٹ، کیلشیم کاربونیٹ جمع سوڈیم سلفیٹ، اس میں اس کی خصوصیت ہے یہ اسکیل ہے، پروڈکٹ ہے، اس میں یہ ڈالا ہم نے سوڈیم کاربونیٹ، یہ جو ہے نا یہ ریئیکشن یہ ریورسیبل ہے، یہ یہاں ایرو سنگل ڈال دیے گئے غلطی سے، ریورسیبل، یہ کیلشیم کاربونیٹ بنے گا سوڈیم سلفیٹ۔ اب یہ کیلشیم کاربونیٹ کو ہم نے یہ بننے سے روکنا ہے اور اس کو ریموو کرنا ہے۔ اگر تو کنسنٹریشن یعنی کاربونیٹ اور سلفیٹ
یہ کاربونیٹ اور سلفیٹ کو درجہ ذیل سالوبلٹی پروڈکٹ کیلشیم کاربونیٹ اور کیلشیم سلفیٹ، کیلشیم کاربونیٹ اور کیلشیم سلفیٹ سے زیادہ رکھیں، یعنی سوڈیم کاربونیٹ کو بڑھا کر رکھیں، تب تو اس کیلشیم سلفیٹ نہیں اکٹھا ہوگا، کیونکہ سولوشن کیلشیم کاربونیٹ کی نسبت سے سیچوریٹ رہے گا بنسبت کیلشیم سلفیٹ کے۔ اب ان شارٹ کرتے ہیں، آپ کو شارٹ کٹ سمجھاتے ہیں، اس کو آپ اپنے طور پر سمجھ لینا کہ یہ اگر کسی کو نہ سمجھ آئے کسی اچھے کیمسٹ کے ذریعے سمجھ آئے، بہرحال میں اپنے طور پر سمجھاتا ہوں۔ یہ بات یہ ہے کہ اگر یہ پروڈکٹ تھوڑا سا آپ زیادہ رکھیں، معمولی سائز سلیکشن سے زیادہ رکھیں، تو کیا ہوگا یہ کہ یہ تھوڑا سا سوڈیم کاربونیٹ سلپ ہو جائے گا۔ جب تھوڑا سا سلپ ہو کر جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریئیکشن وہ ایزیلی ہوگا اور یہ بلو ڈاؤن کے ذریعے آپ خارج کر سکتے ہیں۔ کیلشیم سلفیٹ کے تو آگے آپ کے لیے یہ لکھا جا رہا ہے پروڈکٹ آف آئنک کنسنٹریشن، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے جو یہ کیمسٹری پڑھتے ہیں ایکویولنٹ کانسٹنٹ کو پڑھتے ہیں۔ سوڈیم کاربونیٹ ہائی ٹیمپریچر پریشر پر فری کاسٹک سوڈا اور کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتا ہے۔ اب سوڈیم کاربونیٹ کو ہم نے ڈالا، کچھ ہم چاہتے ہیں کہ تو فری بھی ہو جائے، تو یہ جو ہے نا گرم ہو کر عام پر وہ کاربن ڈائی آکسائڈ بعد میں یہی کچھ میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ بنا دیتا ہے، کاسٹک سوڈا میں وہ ریکٹ کر اور پی ایچ بھی گھٹا دیتا ہے، جو کیلشیم سلفیٹ میگنیشیم سلفیٹ کی ہارڈنس کو ختم کرتا ہے، تو ریموویبل سلج کو آسان بنا دیتا ہے۔ ریئیکشن کی مساوات یہ سوڈیم کاربونیٹ جمع واٹر، یہ یعنی سوڈیم کاربونیٹ جو بچا ہوا یہ پانی کے ساتھ یہ سوڈیم ہائیڈروکسائڈ جمع کاربن ڈائی آکسائڈ، یہ سوڈیم ہائیڈروکسائڈ بعد میں میگنیشیم سلفیٹ جو بھی کہیں سے سلپ ہو کر آئے اسے میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ بناتا ہے، یہ اس کو بروسائڈ کہتے ہیں، اس کا ٹیکنیکل نام بروسائڈ۔ یہ سلج بناتا ہے، یہ سلج جو ہے نا وہ بہت چپکنے والی ہوتی ہے، جتنی جلدی مشکل کھڑی کرتی ہے اور یہ بعد میں وہ عجیب مسائل کھڑی کرتی ہے اور پھر سوڈیم سلفیٹ بناتا ہے۔ کاربونیٹ والا طریقہ وہاں موضوع ہے جہاں بوائلر پریشر کم ہو اور پی ایچ 10 یا قدرے زیادہ ہو، 10.5 تک چل جاتی ہے اور پانی میں 70 ppm تک ہارڈنس ہے۔ اس کا بڑا نقصان CO2 گیس ہوتا ہے، اس لیے پی ایچ زیادہ رکھنا فائدے میں ہے۔ زیادہ رکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ کنٹرول رہتی ہے، جو ہے نا پی ایچ آپ کی بڑھ کے رہتی ہے، تو یہ کم پی ایچ والا نقصان نہیں ہوتا، ورنہ آکسیجن کروجن بڑھنے کا خطرہ ہے۔ یہ پھر جو پی ایچ ہے یہ وہ یونیفارم کروجن کرتی ہے، جیسے پی ایچ کو ایک حد سے اوپر پی نہیں بڑھنے دینا چاہیے ورنہ کاسٹک الکلی بھی بڑھ جائے گی، 10 سے 10.5 کے لیے مناسب رکھنا۔ دوسرا یہ اسکیل ڈالنے کے لیے دور کرنے کالگن ڈالنے کا، کالگن کیا ہے؟ درجہ ذیل پریشر سے بڑے بوائلروں کے لیے کہیں کالگن ڈالنے والے پروگرام میں اپنایا جاتا ہے 0.5 to 5 ppm تک سوڈیم ہیکسا میٹا فاسفیٹ، جس کو کالگن بھی کہتے ہیں، یہ فارمولا ڈالتے ہیں، اسکیل ختم کرنے کے لیے ڈالا جائے۔ اس کی درجہ ذیل خوبی ہے یہ کیلشیم کے امتیاز ساتھ پائیدار حل پذیر کمپلیکس مرکبات بناتا ہے بشرطے کہ ٹیمپریچر اور پریشر زیادہ نہ ہو۔ ہائی ٹیمپریچر اور پریشر پر کالگن آرتھوفاسفیٹ میں بدل جاتا ہے، مساوات کچھ اس طرح سے پھر وہی کیلشیم آرتھوفاسفیٹ میں بدل، یہ بلو ڈاؤن سے علیحدہ کرتے ہیں۔ مثلاً سوڈیم یہ کالگن واٹر یہ بن گیا Na2P2O7 اور واٹر، یہ Na2P2O7 کچھ سلپ ہو کر ادھر آیا، یہ Na2P2O7 اور کیلشیم سلفیٹ یہ مرکب بنا سوڈیم سلفیٹ، اس طرح جو بلو ڈاؤن کے ذریعے علیحدہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ مرکب پہلے سے بن اسکیل ہوگا۔ یہ جو ہے نا ابھی ہم تھوڑا سا بتائیں کہ ہمارا اصل موضوع جو ہے پاور ہاؤس ہے، تو پاور ہاؤس میں زیادہ پریشر کے بوائلر ہوتے ہیں، تو اب ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا اصل موضوع جو ہے زیادہ پریشر ہے، ہائی پریشر بوائلروں میں جو 50 kg سے اوپر ہوں فاسفیٹ کو ڈال کر قابو میں کرتے ہیں اسکیل کو۔ یہ فاسفیٹ 4 اقسام میں دستیاب ہے۔ نمبر 1 سوڈیم ڈائی ہائیڈروجن فاسفیٹ، اگر تیزابی ماحول ہو
کے لیے موجود ہے. ڈائی سوڈیم ہائیڈروجن فاسفیٹ کمزور الکلائن ماحول کے لیے، اور ٹرائی سوڈیم فاسفیٹ الکلائن ماحول کے لیے، یعنی ماحول کو لیے الکلائن کرتا ہے. سوڈیم آرتھو فاسفیٹ تیز الکلائن ماحول کے لیے، یعنی تیزابی ماحول کو یہ الکلائن کر رہا ہے، وہ یہ تیزابی ماحول کے لیے یہ موضوع. فاسفیٹ ٹریٹمنٹ زیادہ تر یہی ڈالا جائے گا ٹرائی سوڈیم. فاسفیٹ کی ٹریٹمنٹ سب قسم کے بوائلروں کے لیے مناسب ہے. صرف یہ خیال رکھنا ہے کہ ڈی ایریٹر کے بعد جو پانی آپ کو مل رہا ہے اس کی پی ایچ کتنی ہے اور اس کو مناسب بنانے پر کیا خرچہ ہے. عام طور پر وہ کیا کہتے ہیں ڈی ایریٹر کے بعد جو بوائلر فیڈ واٹر آ رہا ہے اس کی پی ایچ 8 تک ہونی چاہیے. اگر 8 ہے تو بعد میں آپ ڈرم میں یہ پی ایچ بنا لیں گے، پی ایچ کر لیں گے، اسی پر سب چلے گا. اگر 8 سے کم ہے تو پھر یہ مشکل ہو جائے گا. تو یہ جو ہے نا 8 تک پی ایچ ہو، یعنی 8.5 تک 2 تک. اسی مناسبت سے اور دستیابی کے نقطہ نظر فاسفیٹ استعمال کریں گے. یہاں ہم صرف ٹرائی سوڈیم فاسفیٹ کا ذکر کریں. یہ یاد رکھیں کیلشیم صرف یہ 9.35 پلس مائنس 0.15 پی ایچ پر ہی صحیح پریسیپیٹیٹ ہوتا ہے. یہ ایک اسٹینڈرڈ پی ایچ ہے. اس کا ریئیکشن کچھ اس طرح سے ہے: کیلشیم سلفیٹ جمع سوڈیم فاسفیٹ، کیلشیم فاسفیٹ جمع سوڈیم سلفیٹ. یہ بھی ریورسیبل ریئیکشن ہے. اگر کنسنٹریشن کی نسبت یعنی فاسفیٹ اور سلفیٹ سولبلٹی پروڈکٹ کیلشیم فاسفیٹ بٹا کیلشیم سلفیٹ 2/3، یہ اس کی 2 ہے، اس کی 3 ہے، یہ 2/3 کہلائے گا. اس کے پروڈکٹ کی نسبت سے بڑا کر دیں یعنی سوڈیم فاسفیٹ تھوڑا بڑھا دیں تو سولبلٹی پروڈکٹ کیلشیم سلفیٹ کو نہیں پہنچے گا. ایسر اسکیل بھی نہیں بنے گا کیونکہ پانی کیلشیم سلفیٹ کی وجہ سے سیل شدہ ہوگا، نہ کہ کیلشیم سلفیٹ کی وجہ سے. فاسفیٹ کی وجہ سے سیل نہ کیلشیم سلفیٹ. یہی کیس سلیکیٹ گیٹ کے ساتھ، یہی سلیکیٹ بھی پرابلم کھڑے کر رہے تھے. تو یہ کیلشیم سلیکیٹ جو پانی میں سلپ ہو کر آیا یہ بھی فاسفیٹ کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے. تو کیلشیم فاسفیٹ جمع 3 سوڈیم سلیکیٹ، تو یہ جو ہے نا یہ برو سائڈ کو بھی ریئیکٹ کر لیتا ہے. اگر کنسنٹریشن فاسفیٹ اور سلفیٹ کی سالبل پروڈکٹ سے ان سے زیادہ بڑا کر دیں یعنی سوڈیم فاسفیٹ تھوڑا بڑھا دیں تو سالبلٹی پروڈکٹ کیلشیم سلیکیٹ کو نہیں پہنچے گا. اس طرح اسکیل بھی نہیں بنے کیونکہ پانی کیلشیم فاسفیٹ کے سپر سیر شدہ ہوگا نہ کہ کیلشیم سے. پانی کے اندر میگنیشیم کی آئن ریئیکشن کس طرح سے کرتے ہیں. میگنیشیم جمع OH آئن. OH یہ آئن کہاں سے آیا؟ یہ پی ایچ بڑھانے سے آیا. یہ میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ ہے برو سائڈ، یہ بائنڈر کمپاؤنڈ ہے. یہ ایک جو ہے نا سکیری کمپاؤنڈ ہے یعنی یہ چپک جاتا ہے. اور میگنیشیم جمع سنڈیکیٹ MgSiO2 جمع Mg جمع 2 فاسفیٹ Mg5، ان میں برو سائڈ سخت چپکنے والا مادہ ہے. اگر تھوڑی مناسب سلکا ہو یعنی سلکا تو یہ سافٹ نہ چپنے یا سلک بنا ہے، یعنی اس کا ریئیکشن سلیکا کے ساتھ ہو جاتا ہے جس کو یعنی یہ وہ تھوڑی مناسب پی ایچ ہو تو پھر مرکبات جو بنتے ہیں یہ بن جاتے ہیں. میگنیشیم سلیکیٹ 2 سلیکا جمع 2، اس کو سرپنٹائن ٹیکنیکلی کہتے ہیں اور اسے CBD کے ذریعے لاتے ہیں. یہ بنتا رہتا ہے CBD کے ذریعے لاتے. یہی وجہ بوائلر پانیوں میں جہاں مناسب سلیکا نہ ہو سلیکا اور ڈالے جاتے، سلیکا کمپاؤنڈ ڈالے جاتے ہیں پانی میں، یہ تاکہ وہ بجائے اس کے برو سائڈ بنے تو وہ جو ہے نا سرپنٹائن بن جائے. یہ سرپنٹائن یہ پانی کے اوپر کافی حد تک تیرتا ہے اور بلو ڈاؤن کے ذریعے ایزیلی خارج کر دیا جاتا ہے. یہ جو ہے نا یہ اس موقع پر جو بلو ڈاؤن جا رہا ہے اس میں اس میں PPM میں 2 PPM سے لے کر 6 تک اجازت ہے. اگر ٹرائی سوڈیم فاسفیٹ ایکسیس جائے تو بہتر رزلٹ رہتا ہے. 6 تک تو ضیاع ہے، 2 مناسب رہتا ہے، 2 سے 3 تک مناسب رہتا ہے. تو 6 جو ہے نا میکسیمم ہے، 6 سے زیادہ اوپر کسی ضرور نہیں جانا چاہیے، لیکن 2 سے 3-4 رہے تو ٹھیک ہے. کیلشیم کے مرکبات کے ساتھ مذکورہ فاسفیٹ کیلشیم ہائیڈرو آکسیپیٹائٹ
बना लेता है। इसके अलावा कैल्शियम मरकबात के साथ भी ये कंपाउंड बनाता है। ये सारे मरकबात तब बनते हैं जब pH की हदूद 9.5 प्लस माइनस 0.15 इस पर pH पे सिलिका भी जज्ब हो जाता है। ये यहाँ मुश्किल ट्रीटमेंट है, ये जो है ना आपको समझना ज़रूरी है। यानी मैग्नीशियम सिलिकेट, ये मैग्नीशियम सिलिकेट बने हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड के बात है, तो ये जो है ना ये सिलिका के कंपाउंड बन गया, तो ये जो है ये भी वो आपका ग्लोडोमिनेट शामिल है। इसके इसलिए CBD को 3 प्लस माइनस 1 में कंट्रोल रखना चाहिए। ये इतनी से CBD को कंट्रोल करें, वरना फास्फेट ज़िया के अलावा ड्रम कैरी ओवर का बायस बनता है। तो CBO जो है ना फास्फेट तो स्टीम में रहेगा, स्टीम से आगे वो कैरी ओवर जाएगा सुपर हीटर को, इस वजह से इससे रेंज में कभी नहीं बढ़नी चाहिए। स्टीम ड्रम का लेवल, ये लेबॉर्ट्री सैंपल भेजते रहते हैं, लेबॉर्ट्री से रिजल्ट आते रहते पता लगता है। स्टीम ड्रम का लेवल अगर 50% के करीब लेकिन थोड़ा सा ऊपर रखा जाए तो CBD के नमकियात दुरुस्त खारिज होते हैं। आमतौर पर CBD जो बॉयल नंबर 45% पर रखी जाती है, वहाँ से अखराज हो रही होती है, तो जो है ना अगर आप 50 लेवल रखेंगे तो वो 5% उस वक्त होती है, वो इजीली खारिज हो जाएगी। अगर 50 से ऊपर रख दिया, 60-70 रख लिया, तो CBD ऊपर रहेगी, नीचे से साफ पानी CBD को जाएगा, तो वो नुकसानदेह है। तो CBD को यही जो पानी के ऊपर सलज जिस पर नमकियात तैर रहे वो निकलना चाहिए। तो इस वजह से आपको ड्रम लेवल भी मुनासिब रखना है, 50 से 55% तक। अगर हाई प्रेशर बॉयलर में ताज़ा पानी, ताज़ा बॉयलर फीड वाटर यानी 8.8 प्लस माइनस 0.5 pH फीड करके उस पूरा मकदार फास्फेट डालें, ड्रम में pH इस हदूद में रहती है, यानी ये 8.8 से pH नहीं बढ़नी चाहिए। ये बॉयलर फीड वाटर जो ताज़ा आ रहा है, ये प्लस माइनस 0.5, इसको 0.15 निकाल लें तो चलो ये तकरीबन आपका बन गया जी, ये 8.65 बन गया। बॉयलर फास्फेट कंट्रोल करने के 2 तरीके हैं। एक कोऑर्डिनेट कंट्रोल है, इसमें बुनियादी तौर पर pH पर नज़र रखते हैं। कोशिश की जाती है सोडियम 3 और फास्फेट 1 आएंगे, 3:1 की निस्बत रहे। इसके साथ कुछ मसले दरपेश हैं जो यहाँ डिस्कस नहीं किए जा रहे। आप किसी अच्छे केमिस्ट से डिस्कस कर लें, क्योंकि मेरा जो है ना नॉलेज भी इतना ज़्यादा नहीं है। मैं बेसिकली मेरी अपनी जो है एकेडमिक तालीम FSC है जो साइंस की, फिर BA किया था, BA तो जनरल आर्ट्स के मज़ामीन है, तो जो कुछ भी पढ़ा है अपने वो सर पर पढ़ा है। तो इस वजह से ये जो है ना आप किसी केमिस्ट से भी रब्ता कर सकते हैं, इस पर ज़्यादा जोर दें, क्योंकि बॉयलर के अंदर जो सही वाटर ट्रीटमेंट चलाता है वो कामयाब होता है, इसकी बड़ी अहमियत है। इसके अलावा ये बॉयलर के जो इंटरव्यू होते हैं बॉयलर के प्लांट के, उसमें सबसे ज़्यादा सवाल भी वाटर ट्रीटमेंट के पूछते हैं, क्योंकि मसाइल उसी वजह से आ रहे हैं। दर्जे वाला कंट्रोल ये हाइड आउट की वजह से मुश्किल डाल देता है ये वाला, इसलिए कांग्रुएंट कंट्रोल किया जाता है, यानी फास्फेट की शरह 2 ppm के नज़दीक रखते हैं, ये 2 से 4 तक रखते हैं, तो ये कांग्रुएंट कंट्रोल। हाइड आउट क्या है? ट्राइसोडियम फास्फेट 117 डिग्री सेंटीग्रेड बाद हल कम के, इतने से टेम्परेचर बढ़ जाए 117 से तो हल होना कम हल होता है। कि ये गैर हल पजीर होकर कई ट्यूबों या ड्रम में चिपक जाती है, यानी वहाँ से वो पानी से छोड़ देता है इसको, और ये जो बेंड्स है वहाँ चिपक जाता है। जब आप सैंपल भेजते हैं तो सैंपल में रिज़ल्ट कुछ आता है, जबकि फास्फेट आपका पानी में छोड़ दिया हल पजीर होकर वहाँ दराड़ों में फ्रेंजिस पे या कुछ चिपका है, ये फिर इंसुलेशन का काम करता है, और बाद में वो जो है ना कैरी ओवर का काम करता है, और स्केलिंग वगैरह के मसाइल भी खड़े करता है। ऑपरेटर हजरात डोजिंग की फीड बढ़ा देते हैं, यानी जब उनका रिज़ल्ट आता है तो उसमें फास्फेट कम आ रहा होता है, ये अगर टेम्परेचर बढ़ गया हो तो कम हो गया हो तो, लेकिन जब कभी बॉयलर शट डाउन होता है तो एनालिसिस में यकदम फास्फेट ज़्यादा आता है, क्योंकि उसकी हल पजीरी उस वक्त शुरू होती है। तो ये जो है ना ये इसका बड़ा नज़र रखना है हाइड आउट।
स्लज क्या होती है? स्लज के बारे में पहले बता चुके हैं। स्लज बनाने वाले निमकियात आम टेम्परेचर पर पानी पे ज़्यादा हल होते हैं, लेकिन जो पानी का टेम्परेचर बढ़ता है निमकियात छोड़ता जाता है और वो स्केल बन गया दिगर महामल्टी पे। लेकिन कुछ मादे ऐसे हैं जिनकी हल्की गर्म होने पर बढ़ती है हत्ता कि वो गाढ़ा सा बन जाता है। ये आगे वो स्टीम ड्रम को निकल जाए, सॉरी वो स्टीम ड्रम से सुपर हीटर को निकल जाते हैं। तो ये आज ये हमारा मौजू बॉयलर की वाटर ट्रीटमेंट के सिलसिले में ये हमारा मौजू ख़त्म हुआ। ये जो कुछ मुझे इल्म था, जो कुछ इल्म मैंने हासिल किया था, मैंने आपको समझा दिया। अभी हम अगले लेक्चर में इस पर बहस करेंगे कि सही बॉयलर वाटर तैयार कैसे किया जाए। तो थैंक यू वेरी मच।